آج ہم بات کرنے والے ہیں پیرو آف ایلس پہ۔ یہ ایلس کے رہنے والے تھے اور اہم بات انہوں نے جو ہمارے سامنے رکھی کہ اگر دو فریقین آپس میں بحث کر رہے ہوں اور دلائل لا رہے ہوں تو یاد رکھنا دونوں کی باتیں درست ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور انہی کو پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہ بات بڑی درست ہے کہ اگر آپ کسی بھی موضوع پر بحث کر رہے ہیں اور دو فریقین مختلف دلائل لائے ہوں تو دونوں کے دلائل تقریباً درست ہیں۔ تو ان کا بڑی خوبصورت بات تھی کہ اس کا مناسب رد عمل یہ ہے کہ اپنے فیصلے کو معطل کر لیں اور ایک ایسی سٹیٹ آف ٹرینکویلٹی میں آ جائیں، سکون میں آ جائیں جہاں تعصب نہ ہو۔ اور جب بھی آپ صحیح یا غلط میں سے بے شک صحیح کی سائڈ لیں تو آپ میں ایک تعصب آتا ہے غلط کی طرف، برائی کی طرف یا اپوزنگ تھیوری کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ جدید سکیپٹسزم کی بنیاد رینے ڈیکارٹ نے ڈالی کہ انہوں نے کہا ہمیں ایسی بنیاد ڈھونڈ لینی چاہیے جس میں شک نہ ہو اور باقی تمام چیزوں پر شک کرتے رہیں جب تک ہم اس بنیاد پر نہ آ جائیں جس پر شک نہ ہو سکے، اور ایک ایسی فاؤنڈیشن پھر وہ جس میں شک نہ ہو وہاں سے ہم علم کی پوری عمارت کھڑی کریں۔ لیکن جو کلاسیکل سکیپٹسزم ہے وہ ان سب سے بہت مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں علم کے امکانات پر سوال اٹھاتے رہنا چاہیے اور جیسے ہی ہمیں لگے کہ ہم سچ کے آس پاس آنے والے ہیں تو ہمیں ڈاؤٹ یا شک کو اور بڑھا دینا چاہیے، اور ہمیں جیسی لگے کہ ہم حق کو، سچ کو سمجھ رہے ہیں اور پا رہے ہیں اور اب ہم ایک پوزیشن آف ٹروتھ لینے والے ہیں تو اس سے ہمارے اندر تعصب پیدا ہوگا اور ہمارا سکون جاتا رہے گا۔ تو جیسے میں نے پہلے فرمایا لیپاڈی، نیچے، یہ صرف یہی لوگ سقراط افلاطون کے خلاف نہیں ہیں، پیرو بھی بہت خلاف تھے افلاطون اور سقراط کے، جو ہر وقت دلائل دیتے تھے اور دلائل کو چلاتے چلاتے آپ کو ایک سائڈ دلا دیتے تھے کہ یہ بات درست ہے، تو وہ دلائل کرتے رہتے تھے، آرگومنٹس دیتے رہتے تھے حتیٰ آپ صحیح بات کے پاس نہ جائیں۔ لیکن پیرو کا یہ کہنا تھا کہ اگر دو فریقین آپس میں بحث کر رہے ہوں تو دونوں کی باتیں درست ثابت ہو سکتی ہیں، آپ صرف ان کی پوزیشن لے کے دیکھیں آپ کو دونوں درست لگیں گے۔ تو وہاں سے اگر آپ کے ہاتھ میں ترازو ہو تو آپ کو احساس ہوگا دونوں برابر ہیں، اور جب دونوں چیزیں برابر ہوں تو سائڈ نہیں لی جاتی، فیصلے کو معطل رکھا جاتا ہے اور اپنی شخصیت کو تعصب سے پاک رکھا جاتا ہے۔ یہ بڑی عام بات انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ بات یہیں نہیں رکتی۔ ایسی ہی آوازیں ہمیں ہند سے بھی، ایسٹرن فلسفی سے بھی آتی ہیں، اورینٹل فلسفی سے بھی آتی ہیں، جس میں سب سے بڑا اور نمایاں نام جو ہے وہ بدھا کا ہے۔ اب جب ہم بدھا کی طرف دیکھتے ہیں تو بدھا کے ہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے بدھا کی بڑی پیاری بات کہ اپنے ذہن کو خالی رکھو تاکہ جب فکر کا ڈکیت آ کر ذہن میں کوئی ڈکیتی کرنے لگے تو اسے سامان ہی نہ ملے اور نروان ہی نروان ہو۔ یعنی جب کوئی بھی نظریہ ذہن میں آ کے تعصب پیدا کرنے کی کوشش کرے تو ذہن اتنا پاک و پوتر ہو اور ذہن آپ کا ایسے فنل ہو کہ یہاں سے تعصب کا خیال آئے اور دوسری طرف سے نکل جائے، شور و غل آئے لیکن دوسری طرف سے چلا جائے، ہمارے ہاں ٹھہر جاتا ہے اور وہاں سے تعصب آتا ہے۔ خاص صحیح سے صحیح دلیل رائے پیدا کروا کے آپ میں تعصب پیدا کرتی ہے اور تعصب پیدا ہوتی ہے، آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں جس سے آپ کے اندر ایک ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ تعصب کی وجہ سے ایک ایسی سٹیٹ آ جاتی ہے جہاں سکون نہیں ہوتا۔ جب ہم پیرو کی طرف دیکھتے ہیں تو اس نے بھی ایک ایسی سٹیٹ دریافت کی تھی اور اسے کہتے ہیں ایٹریکسیا۔ اس کے مطابق بھی ایٹریکسیا ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں تعصب نہیں اور صرف سکون ہے۔ پیرو آف ایلس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدھا سے ملے تھے یا وہ مشرق میں آئے تھے اور بدھسٹ تہذیب کو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اتنے پرسکون کیسے ہیں، ان کے پاس عقل تو موجود ہے، ذہن بھی موجود ہے، لیکن وہ اس کو تعصب سے پاک رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، سکیپٹسزم پہلے بھی قدیم یونان میں موجود تھا، حتیٰ کہ سوکریٹک میتھڈ بھی کہیں نہ کہیں علم کے امکانات پر شک کرتا رہتا ہے لیکن ایک درست علم ہمیں ہاتھ میں دیتا ہے۔ پھر اس سے بچانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے جیسے کوئی چیز تھامو گے اس کے بھار سے تم ایک طرف کو لڑک جاؤ گے اور لڑکنے سے تم میں تعصب آ جائے گا، تعصب کی وجہ سے سکون اٹھ جائے گا۔ جدید دور میں تو ہم نے دیکھا کہ اس پوری فلسفی کو رینے ڈیکارٹ نے استعمال کیا اور اس کے اوپر ہم جلد تفصیلاً بات کریں گے کہ رینے ڈیکارٹ نے کیا کہا اور رینے ڈیکارٹ کی پھر غلطیاں کیا کیا تھیں جس کی اوپر پوری مغربی تہذیب کا یا جدید سائنسی نظام کسی حد تک بنا، لیکن اس میں بھی بہت بڑی غلطیاں تھیں۔ پیرو آف ایلس کی بات دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا اگر آپ دونوں فریقین کو دیکھو گے تو دونوں کے پاس ایسے دلائل ہوں گے کہ جناب والا دونوں درست ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو بہترین رد عمل یہ ہے کہ سائڈ نہ لیں اور اپنی ججمنٹ کو سسپینڈ رکھیں۔ سسپینشن آف ججمنٹ بہت اہم بات ہے اور وہ چاہتے تھے ہم میں کوئی بھی ڈوگمیٹک سائڈ نہ آ جائے۔ اس سے بچانے کے لیے وہ کہتے تھے اپنے فیصلے کو معطل رکھیں۔ لیکن ایک بہت مشہور واقعہ اور مجھے یہاں سے سن کے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ یونان میں بہت اچھے مزاح بھی ہوتا تھا، تو وہاں پر انہوں نے ایک دن کتے کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے پیرو، تو ایک بندے نے کہا بھائی کیوں بھاگتے ہو؟ اگر تمہارا کتے کی طرف تعصب نہیں ہے، یعنی کہ تمہیں اس سے کوئی لرنڈ ججمنٹ نہیں ہے، یعنی تم نے ذہن میں فیصلہ کر رکھا ہے کہ کتے کا تمہاری طرف بھاگنا تمہارے لیے خطرہ ہے،
تو وہ پیرو کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ وقت تھا کہ جب پتہ چلا کہ سکون کی جو کیفیت ہے اس کے لیے کہنا بہت آسان ہے کہ بھائی اپنا فیصلے کو معطل رکھو، تعصب نہ رکھو، لیکن جب کتا بھاگتا ہوا آیا تو اس سے بھی پتہ چلا کہ پیرو کے ذہن میں کتے کے متعلق اگر کتا بھاگتا ہے تو رسپانس طے تھا. تو وہ ایک مزاحیہ سی بات ہے، لیکن پیرو نے کم از کم قدیم یونان کے لوگوں کو بدھسٹ فلسفی یا کسی حد تک کہیں گریٹ مین تھنک الائک وہ متعارف کرائی اور یہ بتایا کہ اگر آپ اسٹیٹ آف ٹرینکویلٹی، سکون، ایک ایسا مقام چاہتے ہیں جو بیونڈ گڈ اینڈ ایول ہو، خیر و شر سے دور ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیں، آپ اپنی فیصلہ کرنے کی قوت کو بالکل معطل رکھیں تاکہ آپ ایک سکون کی کیفیت میں جا سکیں. یہ پینٹر تھے اور انہوں نے پینٹنگ چھوڑ کر فلسفہ اختیار کر فلسفے کے بعد کئی بڑے سکولز کو متاثر کیا جن میں سٹوئکس اور ایپیکورین جیسے ہیں. اور آپ کو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یونان میں فقط عقلی علمی تحریکیں نہیں تھیں مگر حال کی تحریکیں بھی تھیں، یعنی ہم یہ کہیں گے تجربے کی تحریکیں بھی تھیں جو علم سے زیادہ اس بات میں سنجیدہ تھیں کہ آدمی کو سکون کیسے دیا جائے. پیرو نے کلاسیکل اسکیپٹسزم میں یہ بنیاد رکھی. کلاسیکل اسکیپٹسزم پھر بھی زندگی میں کبھی کور کرتے رہیں گے کہ علم کے امکانات پر شک کیسے کرتے رہنا چاہیے اور کیوں کرتے رہنا چاہیے. لیکن اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو پیرو کے مطابق وی نیڈ ٹو سسپینڈ آور ججمنٹ، ہمیں ڈاگمیٹک بلیف سے دور جانا ہے اور ہمیں اپنے ذہن کو ایک خاص خوبصورت جگہ رکھنی ہے جہاں تمام طرح کے دلائل کی ایک جیسی اہمیت ہو اور ہم کسی تعصب کی وجہ سے کسی طرح لڑک نہ جائیں جس سے ہماری زندگی کا سکون تباہ نہ ہو جائے.